دیکھیے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عام طور سے آپ مسلم اسپیکرز کی زبان سے بھی یہ سنا ہوگا کہ آپ نے جو تحریک اور موومنٹ کھڑا کیا اس نے ایک عظیم کامیابی حاصل کی۔ یہ بات ایک حقیقت ہے، اظہر من الشمس سے، یعنی اسی طرح ایک حقیقت ہے جس طرح سورج کی روشنی اور سورج خود ایک حقیقت ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم اسکالرز تھنکرز نے بھی اس بات کو ایکنالج کیا ہے، اس کا اعتراف کیا ہے کہ پروفٹ آف اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں انتہائی اعلیٰ کامیابی حاصل کی۔ مثال کے طور پر مائیکل ایچ ہارٹ، جس کا ریفرنس میں نے بار بار آپ کے سامنے پیش کیا ہے، انہوں نے پروفٹ آف اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات کہی، وہ یہ کہ he was the only man in history who was supremely successful on both the secular and religious level۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے پوری انسانی تاریخ سے 100 عظیم لوگوں کا، گریٹسٹ لوگوں کا مطالعہ کیا، اور مطالعے کے بعد 100 لوگوں کی زندگی کو ایک کتاب میں بند کیا، جس کتاب کا نام انہوں نے The 100 دیا۔ اس کتاب میں عجیب بات ہے کہ مائیکل ایچ ہارٹ خود ایجوکیشن کے اعتبار سے ایک سائنٹسٹ اور مذہب کے اعتبار سے ایک کرسچین، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نمبر 1 پر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، جو نہ تو دنیا میں سائنٹسٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں اور نہ ہی کرسچین تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پہ رکھا۔ اب یہ سوال ہے کہ کیوں؟ اب سوال یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ اعلیٰ کامیابی کیسے حاصل کی؟ کیا کوئی کرشماتی قسم کا معاملہ ہوا تھا؟ کوئی عظیم معجزہ ہوتا چلا گیا تھا ہر قدم قدم پہ؟ کوئی معجزاتی قسم کی بات ہوئی تھی؟ کیا ہوا تھا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوئے جو فل آف ہسٹری زمانہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے اسباب کی دنیا میں اسباب کو استعمال کر کے اپنی کامیابی حاصل کی۔ اب دیکھیے، آپ کی زندگی کو اگر آپ آبجیکٹیولی مطالعہ کریں گے تو آپ پائیں گے کہ آپ عجیب و غریب ڈھنگ سے، مطلب وائس سے بھی اگر کوئی اوپر لفظ ہوگا تو وہ آپ کے لیے استعمال کرنا پڑے گا، وائزسٹ بھی بہت کم معلوم ہوگا۔ دیکھیے ایک مثال دیتا ہوں، پیغمبر اسلام کی جب بعثت ہوئی تو آپ کی امیج کیا تھی؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس حیثیت سے پیدا کیا اور کس حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کیا؟ آپ آخری رسول تھے۔ آپ کا پرپس آف لائف اور آپ کا مشن کیا تھا؟ ایک خدا یعنی وحدانیت، جسے ہم توحید بھی کہتے ہیں، یعنی مونوتھیزم، ایک ایشور واد کی بات کو لوگوں تک پہنچانا، یعنی لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھانا کہ دیکھو اس کائنات کا صرف اور صرف ایک خالق ہے، ایک کریٹر ہے اور ایک ہی رب ہے، وہی رب ہے۔ یہی آپ کا مشن تھا۔ لیکن جب آپ کا ایڈوینٹ ہوا، آپ کو نبوت کی ذمہ داری دے دی گئی، تو اس وقت مکہ کی جو صورتحال تھی آپ کے مشن کے بالکل اگینسٹ، اور وہ یہ کہ خود کعبہ، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر توحید کے مرکز کے طور پر تعمیر کیا تھا۔ لیکن جس وقت آپ کی بعثت ہوئی، پیغمبر اسلام کی بعثت ہوئی، وہاں 360 یا 65 بت رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ تو آپ کے مشن کے بالکل اگینسٹ ورک تھا۔ اب دیکھیے، آج کل ہم مسلمان جس پیٹرن پہ سوچتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بس اٹھو، وہاں سے چیزوں کو ختم کرو، فلانا ڈھمکانا، جو آج ہمارا پیٹرن ہے۔ پیغمبر اسلام نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ کعبہ میں بتوں کی موجودگی کو کمپلیٹلی اگنور کیا، نظر انداز کیا، اور آپ نے اپنے مشن کو دعوت کے کام تک محدود رکھا، دعوت و تعلیم کے کام تک، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کیا، لوگوں کو باشعور بنانا شروع کیا، لوگوں کے دلوں میں ایک خدا کی اہمیت، ایک خدا کی بات، ایک خدا کی محبت کو بٹھانا شروع کیا۔ یہ تھا پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی بگننگ۔
اب دیکھیے کتنا وائزلی آپ نے مشن کا آغاز کیا. 13 سال مکہ کی جو 13 سالہ زندگی ہے آپ اس کو پڑھیں. میں خاص طور سے نوجوانوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ خاص طور سے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 13 سالہ زندگی یعنی مکی زندگی اس کا ایکسٹینسو مطالعہ کیجئے، گہرائی سے مطالعہ کیجئے. جتنا زیادہ آپ مطالعہ کر سکتے ہیں اس کا مطالعہ کیجئے. آپ دیکھیے گا کہ کس طرح پیغمبر اسلام نے اپنے نہیں کو ہے بنایا ہے، کس طرح آپ نے نگیٹو کو پازیٹیو میں کنورٹ کیا ہے، کس طرح آپ نے ڈس ایڈوانٹیج کو ایڈوانٹیج میں کنورٹ کیا ہے، کس طرح آپ نے اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا ہے. جب آپ 13 سالہ زندگی کا مطالعہ اور اسٹڈی کریں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی تاریخ کی ایک وائزسٹ پرسنالٹی گزری ہے. آپ کی زندگی میں آپ کو صرف یہی نہیں ملے گا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کر لو، زکوٰۃ دو وغیرہ وغیرہ، بلکہ ایک کامیاب زندگی، خدا ترس زندگی، آخرت رخی زندگی، یعنی آخرت کو اپنا ٹارگٹ بناتے ہوئے کیسے ایک آدمی کامیاب زندگی گزار سکتا ہے. آپ کو اس کے لیے بہترین فارمولے ملیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل اور دماغ دونوں کو کھول کر پڑھنا، نہ کہ آدمی پہلے سے ایک بات اپنے مائنڈ میں رکھے ہوا ہو اور اس بات کو لے کے وہ سیرت کی کتاب کا مطالعہ شروع کرے. تو ظاہر ہے آدمی کے ذہن میں جو کچھ ہوتا ہے اسے وہی ملتا ہے. آدمی کے دماغ میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو ہر جگہ سے صرف اور صرف وہی ملتا ہے. تو اپنے ذہن کو پوری طرح خالی کر کے، بالکل ایمٹی مائنڈ کر کے، جو پری اکیوپائیڈ نہ ہو، جو پہلے سے اس میں عجیب و غریب قسم کی بات نہ ہو، اب سیرت کا مطالعہ کیجئے. خاص طور سے میں نوجوانوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ پیغمبر اسلام کی 13 سالہ مکی زندگی کا آپ مطالعہ آج ہی سے جا کر شروع کیجئے. کتاب نہیں ہے، کتاب جا کر خریدیے، اپنے قریب کے لوگوں سے معلوم کیجئے کہ وہ کہاں ملے گی، کتاب پڑھنا شروع کیجئے. کچھ نوجوانوں کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ دانیال بھائی یا دانیال صاحب تھوڑا وہ جوش والی بھی آپ بات بھی کریں، جوش والی بات. ایک دو نوجوان ہیں جن کی خواہش ہے میں جوش والی بات کروں. دیکھیے جوش والی بات کیا ہے؟ میں آپ سے کہوں کہ مسلمانوں، کیا تمہارے بازو میں طاقت نہیں ہے، یا پھر تمہارے اندر سے تمام طاقتیں ختم ہو چکی ہیں؟ تم اٹھو اور نکلو اور دنیا کو دکھا دو کہ تمہارے بازو میں کتنی طاقت ہے. یہ کوئی بات ہے؟ دیکھیں میں ہرگز وہ بات آپ کے سامنے نہیں کروں گا جس کا حکم اسلام نے نہ دیا ہو اور جو عقل بھی تسلیم نہ کرتی ہو. عقل ہمیں بتاتی ہے کہ ہم عقل سے کام کریں. یہ جو جذبات اور جوش ہے دراصل عقل کا متضاد لفظ ہے. ایک طرف عقل ہے، ریشنل طریقہ ہے، اور دوسری طرف جذبات اور جوش ہے، ایموشن اور پیشن ہے. اسلام ایموشن اور پیشن نہیں سکھاتا. آپ غور کیجئے کہ اگر پیغمبر اسلام اس وقت پیشنیٹ ہو کے، ایموشنل ہو کر اپنے مشن کی بگننگ کرتے ہیں تو آپ دنیاوی اسباب کے دائرے میں سوچنا شروع کیجئے. کیا یہ ممکن تھا کہ اس نہیں کو آپ ہے میں تبدیل کر سکتے تھے؟ مورخین لکھتے ہیں کہ مکہ کی صورتحال اور سچویشن ایسی تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسلام کی تاریخ مکہ سے شروع ہوئی اور وہیں فنش ہو جائے گی. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کی تاریخ مکہ سے شروع ہوئی اور پورے گلوب پر کامیاب طریقے سے پھیل گئی. یہ کیسے؟ جب پیغمبر اسلام نے جذبات اور جوش کی جگہ عقل کا استعمال کیا. پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں بھی کچھ ساتھی ایسے تھے جو ٹائم ٹو ٹائم یہ مطالبہ کرتے تھے کہ پیغمبر اسلام تو ہمیں دب کے رہنے کو سکھاتے ہیں، ہمارے پاس تو طاقت ہے، ہم حق پر ہیں، تو پھر ہم کیوں دب کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایمان لایا تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد مورلیس 40 ہو چکی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم حق پر ہیں، ہم سچائی پر ہیں، تو ہم کیوں نہ پہل کریں، ہم کیوں اس طرح اپنی نمازیں پڑھیں اور اس طرح کا کام کریں؟ ہم پہل کرتے ہیں، ہم ان سے مقابلہ کریں گے. پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے عمر ابھی نہیں، اے عمر ابھی نہیں. حضرت عمر
جوش اور جذبات میں آ کر سوچ رہے تھے، پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیشن کو، ان کے جذبات کو کنٹرول کیا، اس کو قابو میں لایا۔ 13 سالہ زندگی پڑھیے، پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کمپینینز سب کا مکمل 3 سال تک بائیک آؤٹ کیا گیا۔ اب 13 سالہ زندگی کو دیکھیے، 13 سال میں وہ جو 3 سالہ بائیک آؤٹ والی لائف ہے، آپ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق اس زمانے میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو پتی کھا کر زندگی گزارنی پڑی تھی۔ اب ان واقعات کو دیکھیے اور پھر آپ اپنے ہندوستانی صورتحال پر اس کو کمپیئر کر دیجئے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان میں ایسی صورتحال ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، آج بھی ہم اطمینان سے نمازیں پڑھتے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جب کسی معاشرے میں ہم رہتے ہیں تو وہاں ہر طرف، سوسائٹی کے دونوں طرف اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، برے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ یہی جو برے لوگ ہیں، بیڈ ایلیمنٹس ہیں، وہ ہمیشہ سوسائٹی میں خلل پیدا کرتے ہیں، ڈسٹربنس پیدا کرتے ہیں۔ اب جو دانشمند لوگ ہیں، بالخصوص میں مسلمانوں سے بات کروں گا، مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس ڈسٹربنگ ایلیمنٹ کو کیسے ڈیفیوز کریں۔ ایک تو ہے کہ کوئی آدمی بم لے اور اس کو جا کر پھوڑ دے، کوئی آدمی بم لے اور اس کو جا کر پھوڑ دے کہیں بھی، تو بم کو پھوڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف ڈسٹرکشن ہوتا ہے۔ لیکن ہیرو تو وہ ہے جو بم کو ڈیفیوز کر کے کامیابی حاصل کر لے۔ اصل ہیرو وہ ہوتا ہے جو بوم کو ڈیفیوز کر کے کامیابی حاصل کر لے۔ مسلمانوں کو پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیچنگز دی ہیں وہ یہی ہے کہ کس طرح تم نگیٹو صورتحال کو ڈیفیوز کرو، اس کو پازیٹیو صورتحال میں کنورٹ کرو، اور کس طرح اپنے مائنس کو پلس میں تبدیل کر لو، اپنے نو کو یس میں تبدیل کر لو۔ یہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف۔ تو کیا آپ کو ان باتوں کو سن کر جوش اور جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے تھاٹ پروسیس کو، اپنے سوچنے کے لیول کو اس طرح ٹرینڈ کریں، اس طرح ڈیولپ کریں؟ یہی تو جوش اور جذبے کی بات ہے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ پیغمبر اسلام نے اپنے نہیں کو ہے میں بدل دیا، اپنی تاریکی کو روشنی میں بدل دیا، اپنے فیلیور کو سکسیس میں بدل دیا، اپنے ڈس ایڈوانٹیج کو ایڈوانٹیج میں بدل دیا، اپنے مسائل کو مواقع میں بدل دیا، اس سے زیادہ جوش اور جذبے کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس پر غور کیجئے۔ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ حقائق پر مبنی ہیں، لیکن اس کے لیے بڑے سخت اصولوں کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ میں چند قرآنی آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو سوسائٹی میں رہتے ہوئے، خاص کر ایک ایسی سوسائٹی جو ملٹی ریلیجس سوسائٹی ہو، جہاں ایک سے زیادہ دھرم کے ماننے والے لوگ رہتے ہوں، تو وہاں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یا پھر ہم ایک ہی سوسائٹی میں صرف مسلمان ہی رہتے ہیں؟ اب تو خود مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف دیوبندی ہے، بریلوی ہے، سلفی ہے، پھر حنفی ہے، پھر شافعی، عجیب چیزیں ہیں۔ تو خود ہم مسلمان بھی مسلمانوں کے درمیان رہنے میں کتنے زیادہ پرابلمیٹک ہوتے ہیں، وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ ایک آیت لیجئے قرآن کی، سورہ احزاب کی آیت ہے، وہ اس طرح کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی بلیور سے ایڈریس کرتا ہے، مومنین سے، یعنی مسلمانوں سے، سچے مسلمانوں سے۔ کیا؟ اے ایمان والو، اپنے رب سے، اپنے خالق سے ڈرو۔ پہلی بات خدا کا خوف۔ جس مسلمان کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو، آخرت میں گرفت کا احساس نہ ہو، اس سے کسی خیر کی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو پہلی بات خدا سے ڈرو۔ خدا سے ڈرنے کا مطلب ہے آخرت میں گرفت کے احساس میں جیو۔ اگلی بات کیا کہا؟ کہ درست بات کہو، قول سدید کہو، یعنی جب بھی کہو تو رائٹ اسٹیٹمنٹ دو۔ یہ بہت بڑا پرنسپل ہے، ایک فیملی کے لیے بھی، ایک محلے کے لیے بھی، آپ مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں، یہ بہت بڑا پرنسپل ہے۔ وہ کیا؟ کہ جب بھی بولو درست بات بولو۔ اے اور بی کے درمیان جھگڑا ہوا، آپ کو معلوم ہے کہ جھگڑے کی شروعات اے نے کی، لیکن ہم نے کیا کہا کہ نہیں، جھگڑے کی شروعات بی نے کی۔ قرآن کے مطابق یہ قول غیر سدید ہے، یعنی رانگ اسٹیٹمنٹ ہے۔ جب اے نے بگننگ کی تو تم کہو کہ اے نے بگننگ کی، تم بی کیوں کہتے ہو؟ اے اور بی کے درمیان جھگڑا ہوا، آپ کو معلوم ہے کہ بگننگ اے نے کی ہے، لیکن
نہ صرف نہ ہم بول رہے ہیں نہ کچھ کہہ رہے ہیں، نہ اس معاملے میں کچھ پہل کر ہم خاموشی اختیار کر رہے ہیں۔ یہ سائلنس کیسا ہے؟ یہ رانگ قسم کا ایکسپریشن ہے جو ہم سوسائٹی کو دے رہے ہیں۔ اسی طرح ایک قوم اور دوسرے قوم کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا، اس جھگڑے میں ہم ایک قوم سے تعلق رکھتے ہیں، دوسرے لوگ دوسری قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیشہ بگننگ کہیں ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ضرور بگننگ ہوتی ہے۔ بلیور کا کام ہے کہ ہمیشہ ٹروتھ بولے، وہ ہمیشہ سچی بات بولے، وہ کہے کہ ہاں بگننگ یہاں سے، اگر یہ نہ ہوتا یا پھر یہ بگننگ ہوئی تھی اس کو پہلے مرحلے میں روک لیا ہوتا تو پھر وہ بھی نہیں ہوتا۔ اب آگے دیکھیے، جب مومن اور مسلم قول سدید بولیں گے تو اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کو سدھارے گا۔ جب کوئی پرابلم ہوگی، معاملات ہوں گے تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ انٹروین کرے گا، وہ معاملہ کو سدھارے گا۔ لیکن ہم جب جھوٹ پر کھڑے ہوں تو اللہ ہمارا معاون اور مددگار نہیں ہوگا۔ یہ اصول گھر میں بھی اپلائی کیجئے، گھر کے باہر بھی اپلائی کیجئے۔ جب بھی بولیے قول سدید، چھوٹی سین سے سدید، یعنی درست بات۔ اللہ تعالیٰ نے بلیورز کو یہ ہدایت دی ہے کہ جب کبھی بھی کہو تو درست بات کہو، درست بات۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں درست بات کی۔ یہ مکی دور کا واقعہ ہے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل بھی وہیں پہ تھا۔ ابو جہل اور اس کے لوگوں نے پیغمبر اسلام کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرنا شروع کیا، برا بھلا کہنا شروع کیا۔ یہ پورا کا پورا واقعہ ایک بوڑھی عورت دیکھ رہی تھی۔ اس نے آپ کے چچا کو، حمزہ بن عبد المطلب کو جا کر یہ پوری اسٹوری بتائی اور کہا کہ اے حمزہ، دیکھو تمہارے بھتیجے محمد کو آج ابو جہل نے بہت زیادہ برا بھلا کہا ہے۔ حضرت حمزہ کے ہاتھ میں اس وقت وہ لوہے کا راڈ تھا، وہ لے کر وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد ابو جہل کے سر پر اتنے زور سے مارا کہ اس کا سر زخمی ہو گیا۔ اب ابو جہل کے قبیلے کے لوگ، بنو مخزوم کے لوگ دوڑے کہ حمزہ پر حملہ کریں۔ اس وقت دیکھیے ابو جہل ایک مشرک، ایک کافر، اور آج اسلامی تاریخ میں اسلام کا دشمن نمبر 1، اس نے کہا نہیں ان کو چھوڑ دو، آج میں نے ان کے بھتیجے کو بہت برا بھلا کہا ہے۔ یہ سچائی ابو جہل جیسے مشرک میں بھی تھی، تو اتنی چیز اگر خود مسلمانوں میں موجود نہ ہو تو ہم کیسے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ہمارے پاس آ جائے؟ یہ تو ابو جہل میں بھی تھا، تو کیا ہم ابو جہل سے بھی گئے گزرے بنیں گے؟ بہرحال یہ ایک اصول ہے۔ اب دوسرا اصول دیکھیے، قرآن میں سورہ انفال میں ایک آیت ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اس آیت پر خوب غور کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ڈرو اس فتنہ سے، ڈرو اس فتنہ سے، اس فتنہ سے جو صرف انہی لوگوں پر واقع نہیں ہوگا جو ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں، یعنی وہ فتنہ، وہ پرابلم جو صرف ان لوگوں پر نہیں ہوگا جنہوں نے خود غلطی کی ہے، بلکہ تمام لوگ اس میں پھنسائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ڈرو اس فتنے سے۔ یہ کیا ہدایت؟ یہ ہدایت یہ ہے کہ سماج میں رہتے ہوئے بالکل انڈیفرنٹ ہونا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے کہ چلو ہم اپنی اصلاح کریں، ہم سچائی پر چلیں، لیکن خود ہمارے بھائی اور دوسرے مسلمان جو غلطی کریں اور ان کی غلطی کی وجہ سے بعض دفعہ بہت بڑا سماجی مسئلہ پیدا ہو جائے، اس میں ہم بالکل انڈیفرنٹ ہو جائیں، یعنی لاپرواہ ہو جائیں۔ دیکھیے غلطی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ذاتی سطح کی غلطی، ایک آدمی اللہ کرے ایسا نہ ہو کوئی شرابی ہو جائے، زانی ہو جائے، یہ انڈیویجول سطح کا پاپ اور گناہ ہے۔ لیکن کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں کہ کرنے والا تو ایک ہوتا ہے لیکن اس کو پورا کا پورا سماج بھگتتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ کرنے والا تو تمہارا بھائی ہے اور تم اس سے بچ جاؤ گے، صرف وہی پرابلم میں پھنسے گا، نہیں، بلکہ تم سب اس پرابلم میں اور فتنے کے چپیٹ میں آؤ گے۔ لہٰذا جب کبھی بھی ایسا ہو تو ایسے لوگوں کو روکو، ان کو برا بھلا کہو، ان کی غلطی کو واضح کرو، تب جا کے اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی۔ ڈرو اس فتنہ سے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس فتنہ سے جو صرف انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جنہوں نے ظلم کیا ہو، جو ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا، واللہ شدید العقاب۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بلیورز کو ہدایت دی ہے کہ سماج میں انڈیفرنٹ رہ کر بن کر نہ رہو۔ تیسری آیت دیکھیے، تیسری آیت ہے وہ اس طرح وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کو گالی نہ دو جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ورنہ یہ ہوگا کہ وہ ناسمجھی میں، جہالت میں اللہ کو گالی دیں گے۔ یہ قرآن میں بلیورز کو ہدایت دی گئی ہے کہ تمہیں کبھی بھی ان لوگوں کو جو اللہ کے سوا دوسرے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں انہیں ہرگز وہ بات نہ بولو جن سے ان کا ایگو ٹچ کرتا ہے، وہ پھر نگیٹو ہونا شروع ہوتے ہیں اور نگیٹو ہو کر پھر اللہ کو گالی دینا شروع کریں۔ تو گالی دینا تو آپ دیکھیے ایک بات ہے، آدمی زبان سے کہتا ہے، اسلام اس کی اجازت کیسے دے دے گا کہ ایک مسلمان اٹھے اور وہ کہے کہ ہم جذبہ ایمان میں ہیں اور کسی مندر یا چرچ پہ حملہ کر دے؟ یہ کیا اسلام اجازت اس کی دے سکتا ہے؟ دوسرے جو کریں ان کا معاملہ، لیکن ہم تو مسلمان ہیں، ہم قرآن اور سنت کو ماننے والے ہیں، ہمیں تو ہر حال میں قرآن و سنت ہی کو فالو کرنا ہوگا، کیونکہ قرآن و حدیث کے مطابق سب سے پہلی پکڑ تو ہماری ہے۔ تو یہ ہے اسلامی ٹیچنگ۔ تو جب ہم ان اصولوں کے خلاف عمل کریں گے تو یقیناً سماج میں پرابلم ہوگا، ڈسٹربنس پیدا ہوں گے، اور جب ڈسٹربنس پیدا ہوگا تو ہمیشہ یاد رکھیے اس ڈسٹربنس میں صرف وہی ویکتی اور وہی فرد اور انڈیویجول صرف نہیں پھنسے گا جس نے ڈسٹربنس کو کریٹ کیا، بلکہ تمام لوگ اس ڈسٹربنس کے چپیٹ میں آئیں گے جنہوں نے اس ڈسٹربنس کو دیکھا لیکن اس کے باوجود حق کی بولی نہیں بولی۔ اسی لیے ان تین اصولوں کو ہمیشہ یاد رکھیے، چاہے فیملی میٹر ہو یا پھر سوشل میٹر ہو یا نیشنل میٹر، ہمیشہ قول سدید کہیے۔ قرآن کا لفظ ہے قول سدید، یعنی رائٹ اسٹیٹمنٹ، درست بات۔ دوسری بات کیا ہے کہ ہمیں سماج میں انڈیفرنٹ بن کر نہیں رہنا، لاپرواہ بن کر نہیں رہنا ہے۔ صرف یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم عابد ہو جائیں، ہم بہت سچے ہو جائیں، بلکہ اپنے بھائیوں کے اعمال کو بھی فوکس کرنا۔ اور تیسری بات، کبھی بھی دوسرے مذاہب کے لوگوں کے جذبات کو ہرٹ نہیں کرنا ہے۔ یہ اسلامی ٹیچنگ ہے، اور جو لوگ ان ٹیچنگ کو فالو کریں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور اب آخری بات، یہ تمام ٹیچنگ پہلے کسے ملی؟ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے واسطے سے آپ کے کمپینینز کو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس کو پوری طرح برتا، آپ کے ساتھیوں نے پوری طرح برتا۔ اور جب ان ڈیوائن پرنسپل کو، خدائی اصولوں کو آپ اور آپ کے صحابہ نے برتا تو پھر انہوں نے وہ کامیابی دیکھی جس کو تاریخ نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تو میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، یہی جوش اور جذبے کی بات ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہماری زندگی میں جو معاملات ہوتے ہیں اور ان معاملات میں جو ہمیں فیصلے کرنا ہوتا ہے، اس وقت ہمارے پاس سوچنے کے دو طریقے ہیں، ایک عقلی بنیاد اور دوسرا جذباتی بنیاد۔ تو جذباتی بنیاد، جوش والی بنیاد اسلامی بنیاد نہیں ہے، بلکہ عقل والی بنیاد اسلامی بنیاد ہے۔ ہمیشہ اپنے جوش اور جذبات کو کنٹرول کر رکھیے، اور اس کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنے عقل کو استعمال کیجیے، اور عقل کے تحت جو فیصلہ ہو اسی پر عمل کیجیے۔ سماج میں اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے، دیکھیے میں جوش اور جذبے کی بات کرتا ہوں، آپ اور ہم آخر کس دنیا میں جی رہے ہیں کہ ایک گروہ ہے جو نفرت پیدا کر رہا ہے، ایک گروہ ہے جو سماج میں بٹوارہ کرنا چاہ رہا ہے، ایک گروہ ہے جو بار بار نفرت والے پرابلمز کو کریٹ کر رہا ہے، اور ہم ہیں کہ خاموش بیٹھے ہیں، ہم ہیں کہ اس انتظار میں ہیں کہ اوپر سے کوئی پر اسرار ڈھنگ سے فرشتے اترے اور مسئلے کو حل کر دے۔ یاد رکھیے کہ نفرت کبھی نفرت سے ختم نہیں ہوتی ہے، کبھی نفرت سے ختم نہیں ہوگی۔ مسلمان نفرت پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، مسلمان نہ جان دینے کے لیے آیا ہے نہ جان لینے کے لیے آیا ہے، مسلمان دوسروں کی زندگی کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا، مسلمان محبت کا پیغام دینے آیا ہے، مسلمان دوسروں کو زندگی کی دعوت دینے آیا ہے، مسلمان دنیا میں امن کا پیغام دینے والا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو مسلمان کہے جاتے ہیں قرآن و حدیث میں۔ نوجوانوں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اٹھیے اور آپ امن کے پیغامبر بنیے، آپ محبت کے ایمبیسڈر بنیے، آپ لو کے ایمبیسڈر بنیے۔ کبھی اس دنیا میں نفرت کی جیت نہیں ہوئی ہے، آگے بھی نفرت کی جیت نہیں ہوگی۔ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے کہ کبھی اس دنیا میں نفرت کی جیت نہیں ہوئی ہے، اس دنیا میں ہمیشہ صرف اور صرف محبت کی جیت ہوئی ہے، آگے بھی محبت ہی کی جیت ہوگی۔ اگر ہم
ٹرو سینس میں لو کو پھیلانے والے بن گئے تو یقیناً حالات بدلیں گے اور پھر وہ سب کچھ ہوگا جو ہم بھی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یہاں بیٹھا ہوا ایک ایک نوجوان اس بات کو سمجھے، اپنی زندگی میں اتارے، پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے، اور نہ صرف مطالعہ کرے بلکہ آپ کی زندگی کو تمام انسانیت تک پھیلانے کی کوشش کرے، اس ذمہ داری کی ادائیگی کرے جسے قرآن و حدیث میں دعوت اللہ کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کو یہاں بیٹھے ہوئے ایک ایک آدمی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔